آپ سے نصیحت لینا چاہتے ہیں سر، کہ میرے جیسا جو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پہ بہت بلیو کرتا ہے، تو اب میرا جس طرح مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، تو اگر فجر کی نہیں پڑھوں گا تو اللہ بہت رحیم ہے تو معاف ہو جائے. تو یہ ایک جو خلل ہے دماغ کا، یا کوئی آئی ڈونٹ نو کہ بندہ اس میں لبرٹی لے جاتا ہے اللہ کے رحیم ہونے کے اوپر. ایسے ہی جیسے ماں باپ کے بارے میں لے جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اماں کبھی کبھی اب تھپڑ مارتی ہیں تو صورتحال تبدیل بھی ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح اللہ رحیم ہے، غفور ہیں، اس کے ساتھ قہار بھی ہیں، سریع العقاب بھی ہیں، بہت سخت محاسبہ کرنے والے بھی ہیں. اس سے ڈرنا بھی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں قرآن نے کمی نہیں کی بتانے میں. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیا. یعنی اب مجھے اپنی طرف سے اپنی مرضی کا کوئی خدا نہیں بنانا. وہ سریع العقاب ہیں، یہ واقعہ ہے. وہ سخت عذاب دینے والے. اب دیکھیں مسلمانوں کو انہوں نے کیا کہا ہے. یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی مسلمانوں نے غور نہیں کیا اس آیت پر. لئن شکرتم، اس کے مخاطب ہی مسلمان ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں پے در پے اور دیتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر کفران نعمت اختیار کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت. ایک ہی آیت ہے، دیکھیے دونوں پہلوؤں کو کس شان کے ساتھ بیان کیے. اس میں لازیدنکم پر گویا ایک طرح سے باقاعدہ قسم وعدہ کر لیا، تم شکر گزار ہو تو میں اور دوں گا. میں نے یہی آیت پڑھ کے یہ فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کو متنبع کیا تھا کہ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر گزاری اختیار کرو، اللہ اور دے گا. ناشکری اختیار کرو گے تو ان عذابی لشدید. تو انفرادی زندگی میں تو خیر اللہ تعالیٰ اس طرح محاسبہ نہیں کرتے فوراً، لیکن قومی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں تو اللہ کا قانون مسلمان قوموں کے بارے میں